السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار اویس اور اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 9 مئی کا دن ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے، تحریک انصاف کو مزید دیوار سے لگانے کے لیے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں 9 مئی کے دن جو ہے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بلایا گیا ہے۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ کا جو عموماً اجلاس ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہے، لیکن آج 9 مئی کے اس دن کی مناسبت سے جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس بلایا گیا ہے۔ اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ پیچھے کمیٹی روم نمبر 2 ہے جہاں پر وفاقی کابینہ کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس وقت اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جبکہ جو وفاقی وزراء ہیں اور دیگر جو اتحادی جماعتوں کے اہم پارلیمانی رہنما ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ اب تک کی اگر اطلاعات میں آپ کو بتاتا چلوں تو وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں انہوں نے اجلاس سے خطاب بھی کیا ہے۔ وفاقی وزراء جو اس اجلاس میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اندھوناک واقعہ تھا، ایک گھناؤنی سازش تھی جس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں ملوث ہے۔ شہداء کو جو ہے وہ ان کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، جبکہ جب ہماری جو وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف ان سے بات ہوئی میری خود، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کی کیا ان پر قانون کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، تو وزیر دفاع کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ٹی وی چینل پر آ کر معافی مانگی ہے، اس لیے ان پر جو ہے وہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یعنی کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جو معافی مانگے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ تو اسی بنا پر ہم نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ان کے لیے کوئی قانون کا اطلاق ہے، تو پھر اسی پر خواجہ آصف نے رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اس کارروائی میں ملوث تھے، اس واقعات میں ملوث رہے، مجرم ہیں، اگر وہ ٹی وی پر آ کر معافی مانگ لیتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جس پر صحافی نے ایک اور سوال کیا کہ کیا قانون کو اس چیز سے غرض ہے کہ کوئی معافی مانگے یا نہ مانگے جرم کے بعد، انہوں نے کہا کہ یہ قانون پر ہم چھوڑتے ہیں۔ جس پر ایک اور سوال داغا گیا خواجہ آصف سے کہ کیا یہ ملکی انا کی بجائے ایک ادارے نے اپنی ذاتی انا بنا لی ہے، جس پر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ یہ ذاتی یا کسی شخص کی انا کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ملکی انا کا معاملہ ہے، ملکی آبرو پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا۔ لیکن اب یہاں پر جو سیاسی مبصرین ہیں، جو سیاسی تجزیہ نگار، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا، اجلاس کے بعد تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا جائے گا، ان کے رہنماؤں پر جو مزید کڑی نگرانی کی جائے گی، جو کارکنان جیلوں میں ہیں، ملٹری کورٹس میں ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ سزائیں مزید سخت ہو سکتی ہیں۔ جو رہنما اب تک پاکستان تحریک انصاف کے روپوش ہیں ان پر مزید سختیاں بڑھ سکتی ہیں، جو اس وقت ممبران ہیں، پارلیمان کا حصہ ہیں، ان پر یہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ معافی مانگیں، بانی پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کریں، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف نے واضح موقف دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے معافی نہیں مانگے گی۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کا بڑا مشہور بیان ہے کہ ہم اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے تو ہم کسی سے کیوں معافی مانگیں گے۔ کل جو تحریک تحفظ آئین کانفرنس ہوئی اس میں لطیف کھوسہ جو ایم این اے بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ معافی تم مانگو جنہوں نے ملک میں مارشل لا لگائے، یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی غیر آئینی جو حکومتیں اس ملک کو مسلط کی، تو معافی جو ہے وہ ہم کیوں مانگیں۔ سابق صدر مملکت عارف علوی کا بیان اگر دیکھیں تو انہوں نے بھی کل کراچی میں کہا کہ معافی جو ہے وہ مظلوم سے مانگی جاتی ہے، ظالم معافی مانگتا ہے، مظلوم کبھی معافی نہیں مانگتا۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ شدید تناؤ اور ٹکراؤ کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیک فٹ پر جانے کے لیے، لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو دیگر ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے آپ کو کسی بھی صورت پر نجات نہیں مل سکے گی۔ اب وفاقی حکومت بھی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، جو آج وفاقی کابینہ کی جانب سے سٹیپس لیے گئے، جس طرح سے اس وقت پورے شہر میں بینرز آویزاں کیے گئے، خصوصی اجلاس بلایا گیا، اب پھر سپیر جو ہے وہ ایک کنونشن سینٹر میں خصوصی تقریب ہوگی۔ وفاقی وزراء کے جو بیانات ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے جو بیانات ہیں، ان سے لگ یہ رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف پر مزید جو یہ زمین تنگ کرنے کا ارادہ یہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن آنے والے چند دنوں میں مزید اس حوالے سے پتہ چلے گا کہ آیا اب حکومت اور جو ادارے ہیں وہ مل کر پاکستان تحریک انصاف کو کس حد تک پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔